السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں، قسط نمبر 17۔ اسلام کی فتوحات۔ ایرانیوں اور رومیوں نے ایک مدت تک اسلام کو ایک حریف قوم کے دین اور ایک رقیب کی حیثیت سے دیکھا، لیکن اس کے بعد جلد انہوں نے اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے اور اس خوان کرم سے فیض اٹھایا جو سارے روئے زمین پر بچھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو قبول کر کے بڑی بڑی روحانی، اخلاقی اور سیاسی ترقیاں حاصل کی، اور وہ غلامی کے ان بیڑیوں اور مذاہب کی ان جکڑ بندیوں سے آزاد ہو گئے جن میں ان کے مذہبی پیشواؤں اور ظالم حکمرانوں نے اور صدیوں کے بگڑے ہوئے مذہبی نظام نے ان کو جکڑ رکھا تھا اور اس طرح ان کو زندہ درگور بنا رکھا تھا۔ قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی تھی اور آپ کے متعلق جو پیشین گوئی کی گئی تھی، وہ ان مظلوم قوموں کے بارے میں بالکل صحیح نکلی۔ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ وہ ان کو اچھے کام کرنے کو کہتے اور برے کام سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، اور وہ بوجھ جو ان کے سر پر لدے ہوئے ہیں اور وہ پھندے جو ان پر پڑے ہوئے ہیں ان سے دور کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلی بار زندگی کا مزہ چکھا اور اطمینان کی سانس لی، اور ایک طرف انہوں نے وہ سب ترقیاں حاصل کی جو نبوت کے علاوہ کسی انسان کے لیے ممکن ہے، دوسری طرف انہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کی بنیاد رکھی اور دنیا کے تہذیبی علمی ذخیرے میں قیمتی اضافے کیے۔ اسلام اسپین کے راستے سے یورپ میں داخل ہوا اور تقریباً 8 صدی تک اس سرزمین میں مہمان رہا۔ اندلسی عربوں میں بہت سی کمزوریاں تھیں، وہ یقیناً اسلام کے ایسے مخلص اور مؤثر داعی نہ تھے جیسے صحابہ کرام تھے، لیکن یورپ کو ان کے ذریعے اس دین پر غور کرنے، اس کی کتاب دیکھنے، اس کی شریعت سمجھنے اور اس کی خصوصیات معلوم کرنے کا بہت طویل موقع ملا۔ لیکن یورپ نے اپنی صلیبی عصبیت، اقلیمی تکبر کی بنا پر جو اس وقت تک یورپ کا ترہ امتیاز ہے اور جو اس کو متکبر یونان اور مغرور روما سے ترکے میں ملا ہے، اس ذری موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ اندلسی مسلمانوں کو ہمیشہ رقابت اور عداوت کی نظر سے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی ضرورتوں سے مجبور ہو کر ان کی طبی مہارت اور فلسفے سے استفادہ کیا، لیکن ان کی اصل دولت کی قدر نہ کی، یہاں تک کہ 15ویں صدی عیسوی میں اس نے اپنے مذہبی جنون میں مجنون ہو کر ایک ہذیانی کیفیت کے ساتھ اندلسی مسلمانوں کو اس زمین سے افریقہ کی طرف ڈھکیل دیا، اور پھر انتہائی بربریت اور وحشت کے ساتھ ان کے مذہبی اور تہذیبی نشانات کو جو خود یورپ کا ایک قیمتی ذخیرہ تھا مٹا دیا، اور اسلام کو اس ملک سے جہاں وہ فرشتہ رحمت بن کر آیا تھا جلا وطن کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کی نشأت ثانیہ کئی 100 برس کے لیے پچھڑ گئی، اور وہ جب شروع بھی ہوئی تو ایسے غلط اور اندھا دھند طریقے پر کہ اس نے خود یورپ کو، بالآخر اس ساری دنیا کو جس کی قیادت یورپ کے ہاتھ میں ہے، لادینیت، اخلاقی بے نظمی، مادہ پرستی اور حیوانی طرز زندگی پر ڈال دیا۔ اس کے پاس مذہب کی صحیح روشنی اور زندگی کے متعلق صحیح رہنمائی بالکل نہیں تھی، کچھ توہمات، کچھ تعصبات اور کچھ مسیحی عالموں کی تاویلات و تفسیرات تھی، اور ان کا تصنیف کیا ہوا مقدس مسیحی جغرافیہ اور کلیسائی تاریخ عالم تھی جو قدم قدم پر تحقیق و مطالعے سے ٹکراتی تھی۔ خدا کی ذات و صفات کا صحیح علم، وحی کی صداقت و عظمت، رسالت و نبوت کی ضرورت اور اس کے برکات، زندگی کے متعلق صحیح نقطہ نظر، انسان کا صحیح مرکز و مقام، یہ وہ اصولی باتیں تھیں جن پر ایک صالح تمدن کی بنیاد ہے۔ لیکن یورپ کا ذہن ان سے بالکل ناآشنا تھا، اور مسخ شدہ عیسائیت اس کی اس بارے میں مدد کرنے سے بالکل قاصر تھی۔ اس کو تو صرف کلیسا کے روحانی و مادی اقتدار کی حفاظت سے دلچسپی تھی، اور کتب مقدسہ کے الحاقی حصوں کے جغرافی، تاریخی و طبعی معلومات بلکہ مشہور عام روایات کی صداقت پر اصرار تھا۔ ایک صحیح دین کو سمجھنے کا یورپ کو موقع ملا تھا۔ اگر وہ اس کو سمجھ لیتا تو مذہب و عقل اور دین و طبیعت کی یہ کشیدگی پیش ہی نہ آتی، اور یورپ کو مذہب کے خلاف بغاوت کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی، مگر اس نے اپنی نادانی سے اس موقع کو ضائع کر دیا تھا۔ اب اس کے سامنے مذہب کی شکل میں صرف عیسائیت تھی، اور وہ مذاہب کی نہایت غلط نمائندہ تھی۔ اس میں نہ ابدیت تھی، نہ علم انسانی کا لوچ اور ترقی کی صلاحیت۔ وہ مفسرین تورات کے اجتہادات اور تعویلات کا مجموعہ تھا جو ان کے آزاد مطالعے، علمی تجربے اور تحقیق و اکتشافات میں بار بار حارج ہوتا تھا۔ اس کے اجارے دار بار بار راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ ان عالموں کو جو
اپنے مطالعہ و تحقیق میں کلیسا کے بعض مسلمات سے مطمئن نہیں تھے، آفتاب کی گردش کو تسلیم نہیں کرتے تھے، زمین کو مسطح نہیں مانتے تھے، عوالم کے تعدد کے قائل تھے، عبرتناک سزائیں دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ نے مذہب کو جواب دے دیا اور مطالعہ و تحقیق کا سفر مذہب کی رہنمائی سے آزاد و بے نیاز ہو کر بلکہ اس سے بیزار ہو کر شروع کیا۔ اس غلط نقطہ آغاز کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ یورپ کا علمی سفر بے مقصد اور بے منزل بن کر رہ گیا۔ وہ آفاق کی بھول بھلیاں میں گم ہو گیا اور خالق آفاق تک نہیں پہنچ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے معلومات و اکتشافات کا ایک ذخیرہ جمع کر لیا، مگر ان میں باہم ربط، مرکزیت اور زندگی کی روح پیدا نہ کر سکا اور نہ ان کو انسان کے کام کی فلاح میں لگا سکا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ وہ مذہب کی رہنمائی اور اس کی تربیت سے محروم ہو کر ضمیر، اخلاقی احساس اور ضبط نفس کی دولت سے بھی محروم رہ گیا۔ وہ معلومات میں ترقی اور طبیعت کے دائرے میں فتوحات پر فتوحات حاصل کرتا گیا، مگر اخلاقی حیثیت سے آدمیت کے مقام سے گرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ بالآخر ایسی منزل پر پہنچ گیا کہ اس کا دماغ حکیموں اور فلسفیوں کا، اس کی قوت دیوزادوں اور جنات کی سی، لیکن اس کی طبیعت بچوں کی اور اس کے رجحانات شیاطین کے سے ہیں۔ اس کے قدموں پر وسائل کا ڈھیر لگ گیا اور ان وسائل نے اس کے لیے ہوا، پانی، بھاپ، بجلی اور حرارت و قوت کو مسخر کر دیا، لیکن صحیح مقاصد اور خیر کے رجحان کی دولت سے جو ہمیشہ ایک صحیح دین اور اخلاقی تربیت ہی کا نتیجہ ہے وہ محروم ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وسائل یا تو حقیر مقاصد میں ضائع ہو رہے ہیں جو انسانیت کے لیے سود مند نہیں، یا انسان کی بربادی اور تمدن کی تباہی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ خود غرضی کا شیطان پورے یورپ پر مسلط ہے، قوموں کو طبقوں کے ہاتھوں سے، طبقوں کو افراد کے ہاتھوں سے اور افراد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہا ہے، اور اس پر بھی راضی نہیں ہے بلکہ ایک وسیع تر اور عالمگیر پیمانے پر دنیا کی بربادی کی تیاری کر رہا ہے۔ جب انسان کو ذراتی طاقت اور اس جیسی سائنٹیفک حربوں سے نہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر امان ملے گی نہ کسی غار کے اندر، مذہب کی رہنمائی اور تربیت کے بغیر یورپ کا یہ سارا ذخیرہ علم و اکتشافات اس کے لیے بیکار بلکہ وبال جان ثابت ہو رہا ہے۔ وہ بہت سی غیر ضروری معلومات اور تفصیلات رکھتا ہے، مگر انسانی زندگی کے بنیادی اصولوں سے جاہل اور ان پر عمل کرنے سے غافل ہے۔ اس نے کائنات کی بہت سے دور کی گتھیاں سلجھائی ہیں، مگر اپنی زندگی کی گتھی میں خود ایسا الجھا ہے کہ اس کا نہ سر چھوٹتا ہے نہ پاؤں۔ عجب تماشا ہے! جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ اب یورپ کے لیے نجات کا راستہ صرف یہ ہے کہ وہ جرأت سے کام لے کر اخلاقی اور روحانی حیثیت سے اپنے دیوالیہ ہونے کا اعتراف کرے اور صحیح مذہب اور پیغمبر کی محفوظ تعلیم سے رجوع کرے جو اس کی زندگی کا صحیح مقصد اور اس کو روح عطا کرے۔ خدا کی ذات و صفات اور افعال کا صحیح، غیر مشتبہ اور واضح علم بخشے، پھر اس کا یقین اور اس کی محبت اور خوف سے اس کے دل کو لبریز کر دے اور اس کے دماغ کی روشنی گل کیے بغیر اس کے دل کو روشن اور گرم کر دے۔ اس کی زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی کا زندہ اور مستحکم یقین پیدا کر دے، جہاں انسان کو اپنے نیک و بد اور ظاہر و پوشیدہ اعمال کا نتیجہ نظر آئے گا۔ اس دن اس کے حساب و کتاب کا خوف اور اپنی ذمہ داری اور مسئولیات کا ایسا احساس پیدا کر دے جو افراد اور قوموں کے معاملات میں، شخصی اور اجتماعی مسائل میں اس کو یکساں، محتاط اور پابند اخلاق رکھ سکے، ایک ایسے انسان کامل کی زندگی پیش کر سکے جس سے انسانی زندگی کے ہر مرحلے اور تمدن کے ہر دور کے لیے رہنمائی اور عملی مثال حاصل ہو، اور جو پوری تفصیل اور دیانتداری کے ساتھ تاریخ میں محفوظ ہو۔ اس کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں ایسے انسانوں کی تاریخ موجود ہے جنہوں نے ایک متمدن زمانے میں شہرت اور زندگی کے بڑے بڑے مرکزوں میں حکومت کی ذمہ داریوں کے ساتھ اس دین کی تعلیمات پر کامیابی کے ساتھ عمل کیا، اور دولت و قوت کی بڑی سے بڑی آزمائش کے موقع پر وہ اخلاق اور اصول کی نازک پٹری سے ہٹنے نہ پائے۔ وہ اس کو اخلاقی ضوابط، معاشرتی قوانین اور سیاسی آئین بھی بخشے اور زندگی کے وہ حدود معین کر دے جس سے تجاوز، بربادی اور خودکشی کے مرادف ہے۔ ان کے اندر طبیعت کی فطری جولانی اور زندہ دلی کے لیے پوری گنجائش ہو۔ اس میں نہ عیسائیت کی رہبانیت ہو، نہ موجودہ یورپ کی دنیا پرستی، نہ ہندوستان کا جوگ ہو، نہ ایران کی عیش پرستی، نہ روایتی فلسفیوں کی خشک مزاجی اور رومی سپاہیوں کی کرختگی ہو، نہ یونانیوں کی رنگین مزاجی اور آوارگی، نہ خلاف فطرت دائمی عدم تشدد ہو، نہ نفسانی تشدد۔ اس میں قوم و وطن پرستی کے بجائے انسان دوستی،
عالمگیر خدمت خلق کا جذبہ ہو، خود غرضی کے بجائے بے غرضی اور ایثار کی تعلیم و تربیت ہو، ابو الہوسی کے بجائے اعتدال و احتیاط کی تعلیم ہو، وہ تعلیم جو یورپ کو اس کے تمام امراض و مصائب سے نجات دے سکے، اس کے مسائل کا حل ہو، اس کے ہر زخم کے لیے اس کے پاس مرہم ہو، اس کے ہر سوال کا اس کے پاس جواب ہو، جو یورپ کو سینکڑوں برس پیچھے لے جانے کے بجائے یہیں سے اس کا راستہ بدل دے، اور اس کے علم و تمدن، صنعت و اکتشافات کے پورے ذخیرے کو اس کے لیے اور انسانیت کے لیے کارآمد بنا دے، اور یورپ کو مردم آزار اور آدم آزار بننے کے بجائے تمام دنیا کے لیے فرشتہ رحمت اور امن و سلامتی کا داعی بنا دے۔ اب اس مضمون کے اختتام کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کتابی سفر میں ہمارے شریک رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے اس چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔